वसल्लम के हुस्न जमाल और सरापा कमाल को देखकर अर्ज करते हैं वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख ने आप जैसा कभी पैकरे हुस्न जमाल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसा ही आपको पैदा फरमाया। और मशहूर सहाबी के रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजही। मैंने कोई चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन न देखी, गोया कि सूरज आपके चेहरे अनवर में तैर रहा हो। और हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारीदार सुर्ख यमनी जोरा पहने हुए देखा। मैं कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता और कभी चांद की तरफ, तो मेरे नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा हसीनो जमील थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जैसा हसीनो जमील न मशरिक में है न मगरिब में है। हजरत गिरामी, आपने देखा कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तक यही फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दिगर सहाबा किराम ने ये कैसे फरमा दिया कि सारी कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीनो जमील नहीं है, जबकि उन्होंने पूरे दुनिया को देखा ही नहीं, पूरी कायनात को देखा ही नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कि मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीनो जमील हो, ये तो मुमकिन है कि पूरे अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं हो, मगर वो ये कैसे कह सकते हैं कि सारी कायनात में रसूल खुदा से बढ़कर कोई हसीनो जमील नहीं है, जबकि उन्होंने पूरी कायनात को देखा नहीं। हाँ, जहाँ जहाँ ये लोग गए हो और जहाँ जहाँ के लोगों को देखे हो, वहाँ मेरे नबी जैसा कोई हसीनो जमील नहीं हो। मसलन अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अमेरिका में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, नेपाल में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, बांग्लादेश में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, चीन में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, मलेशिया में कोई ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, तो फिर कैसे इन नफूस कुदसिया का फैसला तस्लीम कर लिया जाए, इनका फैसला मान लिया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है, जबकि इन्होंने पूरी कायनात में देखा ही नहीं, पूरी कायनात को देखा ही नहीं। तो आइए मैं इस सवाल का जवाब दे दूं और आपके एतराज को दूर कर दूं, ताकि आपके ज़हनो फिक्र पर पड़ा हुआ गर्दो गुबार साफ हो जाएंगे। आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले चलूं जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीना के लोगों को भी देखा है, कुवैत के लोगों को भी देखा है, हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, जापान के लोगों को भी देखा है, अमेरिका के लोगों को भी देखा है, मलेशिया के लोगों को भी देखा है, इंडोनेशिया के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को देखा है, हुजूर के बाद के लोगों
کو بھی دیکھا ہے, اولین کو بھی دیکھا ہے, آخرین کو بھی دیکھا ہے. جانتے ہیں آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں جبریل امین کہتے ہیں, جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے, جنہیں طاہر صدرہ کہا جاتا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جبریل امین کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے, حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے. لیکن خود جبریل امین فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا, چیر فات کر دیکھا, مگر خدا کی قسم آپ کی طرح نہ کسی کو پایا اور نہ کسی کو دیکھا, بلکہ یہی وہ سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نہ ایک بنایا, تجھے حمد ہو خدایا, تجھے حمد ہو خدایا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابو ذر نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت. حضرت ابو طلحہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت. حضرت خباب نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت. حضرت مالک نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت. حضرت بلال نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے ابا سے زیادہ کوئی حسین نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا لال ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں. حضرت صدیق اکبر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں. ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سب سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے صدیق صدقتا, تم سچ کہتے ہو. اسی طرح ایک روز ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد بن عبداللہ, تم میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا اے ابو جہل, تمہارا کہنا بھی درست ہے, تمہارا کہنا بھی صحیح ہے. حضور یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, میں مثل آئینہ ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے. ابو بکر چونکہ خود خوبصورت ہے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا. ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں انہیں بدصورت نظر آیا. تو اے دیکھنے والوں, اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو, عتبہ کی نظر سے مت دیکھو, شیبہ کی نظر سے مت دیکھو, ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو. اگر دیکھنا ہی ہے تو عشق کی نظر سے دیکھو, اگر دیکھنا ہی ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو, دیکھنا ہی ہے تو مولا علی کی نظر سے دیکھو, اگر دیکھنا ہی ہے تو بلال کی نظر سے دیکھو. تمہیں رسول اچھے بھی نظر آئیں گے اور پیکر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے. برادران ملت اسلامیہ, ابو جہل تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا. عتبہ تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا. شیبہ تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا. ابو لہب تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا. مگر فاروق اعظم دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں. عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں. حضرت بلال دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں. حضرت حسان بن ثابت دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کی نظر سے دیکھ رہے تھے. اس لیے حضور انہیں اچھے بھی آئے اور خوبصورت بھی نظر آئے. برادران ملت اسلامیہ, روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تاریکی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گمشدہ سوئی کو تلاش کر رہی تھی.
مگر اندھیری کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ کیا کر رہی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی گم ہو گئی ہے، اسے تلاش کر رہی ہو، اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ کی تبسم سے اندھیری کوٹری روشن ہو گئی اور اسی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے تو لیلا اور مجنوں کا واقعہ تو ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنے ہیں تو غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کے سامنے سے لیلا کا گزر ہو رہا تھا، یعنی لیلا کہیں جا رہی تھی اور بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، یعنی دربار بادشاہ کے ارد گرد کھڑے تھے درباری۔ جب درباریوں نے لیلا کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا بادشاہ سلامت، دیکھیے لیلا جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کون لیلا؟ تو درباریوں نے کہا یہ وہی لیلا ہے جس کے حسن میں ایک شخص پاگل ہو گیا ہے، ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس لیلا کو میرے پاس بلا کر لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا ہے، جس کے وجہ سے وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ درباریوں نے لیلا کو بلا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے جب لیلا کو دیکھا تو کہا یہ وہی لیلا ہے جس کے لیے قیس پاگل ہو گیا ہے، جس کے وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اپنے عقل کو کھو بیٹھا ہے۔ تو درباریوں نے کہا ہاں یہ وہی لیلا ہے جس کے لیے قیس پاگل ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو لیلا کے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی حسن و جمال نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو لیلا نے غصہ میں آ کر کہا بادشاہ سلامت، جب تم مجنون نہیں ہے تو میرے حسن کا پتہ کیسے چلے گا، میرے حسن و جمال کا حسن کا جمال کیسے نظر آئے گا؟ لیلا نے کہا کہ بادشاہ اگر بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر چاہیے، مجنوں کی آنکھ چاہیے، تو اسی طرح مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نظر چاہیے، فاروق اعظم کی نظر چاہیے، عثمان غنی کی نظر چاہیے، مولا علی کی نظر چاہیے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھیں گے، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھیں گے تو حضور